السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 14، 15 اور 16 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دو، کیا غیر اللہ اللہ کے علاوہ، اتخذو میں بنا لوں، ولیم کسی کو دوست، کسی کو مددگار، فاطر السماوات، فاطر پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو۔ یہ فاطر صورت بھی ہے، یہ فات اور آ ہوتا ہے پہلی بار پیدا کرنا، یعنی جس کا پہلے کوئی ماڈل نہ ہو اس کو بنانا۔ تو اللہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین۔ اور اردو کا لفظ ایک فطور، فے توے واو رے ہم بولتے ہیں۔ فطور بگاڑ کو کہتے ہیں کہ فلاں نے بڑا فطور ڈال دیا ہے۔ تو بگاڑ بھی اصل میں بگاڑ سے پہلے ہوتا نہیں ہے، وہ چیز کول اینڈ کام چل رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، اسے ہم فطور کہتے ہیں۔ اور عربی میں صبح کے ناشتے کو بھی فطور کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ رات کا کھانا کھا کے بندہ سو جاتا ہے پیٹ بھر کر، سیر ہو کر، تو صبح نا ایک نئی چیز یعنی نئی بھوک لگی ہوتی ہے، اور جب بھوک لگی ہے تو بندہ نئے سرے سے اس کو کھاتا ہے، تو اس کو صبح کے ناشتے کو عربی میں فطور بھی کہتے ہیں۔ یہ آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اور بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں ایسے معنی بتاتا ہوں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے۔ یطعم کو دیکھیں تو طا عین میم اور عین کے بعد الف لگا دیں تو طعام بن جاتا ہے۔ دعوت و طعام آپ کہتے ہیں، شادی کے کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے دعوت طعام، کھانے کی دعوت۔ یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا اور نہیں، یطعم وہ کھلایا جاتا۔ یعنی جو اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پہلی بار پیدا کیا ہے، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ قل کہہ دو، انی بے شک میں، امرت امر کیا گیا ہوں، حکم دیا گیا ہوں۔ امر حکم کو کہتے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کیا؟ ان کے اکونا میں ہو جاؤں۔ یہ کون فیکون والا ہے، بار بار آپ پڑھ چکے، کہانا ہوا اولا پہلا، اول من جو اسلم اسلام لایا ہو۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ بن جاؤں، وہ ہو جاؤں جو پہلے قبول کرنے والا، جو پہلا قبول کرنے والا۔ ولا تکونن اور نہ تم بنو، یہ بھی کانا والا ہے، من المشرکین مشرکوں میں سے، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا لوں، کسی اور کو ولی بنا لوں، کسی اور کو دوست بنا لوں؟ جو یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے، وہ کھلایا نہیں جاتا۔ آپ فرما دیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا
ماننے والا اسلام والا بن جاؤں اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ قل، اگلی آیت، کہہ دیں انی اخاف، میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں۔ اخاف کو دیکھیں تو خاف موجود ہے، الفی کا واو لگا دیں تو خوف بن جائے گا۔ میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، کس بات سے؟ ان عصیتو، کہ میں نافرمانی کروں۔ عصیتو میں جو تاپش تو ہے اس کا معنی میں، یہ معصیت وغیرہ آپ کئی بار پڑھ چکے۔ ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے۔ کہہ دو میں بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے، بڑے دن کے عذاب سے۔ من، جو، میں یصرف، جو ٹال دیا گیا، یصرف، جو پھیر دیا گیا، انہو، اس سے۔ اچھا، یصرف کو سمجھ لیں، سواد رافع ایک سین سے ہوتا ہے، صرف وہ ہوتا ہے خرچ کرنا، یہ سواد سے ہے، اس کا معنی ہے ٹالنا۔ جیسے اردو میں آپ کہتے ہیں صرف نظر، نظر کو ٹالنا، ادھر نہ دیکھنا۔ مشکل لفظ ہے ویسے، یہ کم استعمال ہوتا ہے اردو میں، لیکن ہوتا ہے۔ اور جو صارف ہے، سواد الف رے سے، خاص طور پہ آپ نے بجلی کے بلوں پر یہ دیکھا ہوگا، صارفین، سواد سے۔ اب یہ ٹالنے والے نہیں ہیں، اس کا معنی یہ بنتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ معنی خرچ کرنے والے، خرچ کرنے والے نہیں۔ اصل میں باپڑا ان کو بجلی دیتا ہے، یہ واپس میں پیسے اس کو دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں پیسے۔ تو یعنی یہ لینے اور دینے کا معاملہ ہے، جیسے اس طرح انہوں نے گاہکوں کے لیے اچھا لفظ استعمال کیا ہے، پولائٹ ورڈ ہے۔ تو صرف نظر آپ یاد رکھ لیں، میں یصرف، جو ٹال دیا گیا، انہو، اس سے، یومئذ، اس دن سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب کی بات ہوگی۔ فقط، تو یقیناً، رحمہ، اس پر رحم کیا، کس نے؟ اللہ نے، رحمہ۔ وذالک، اور یہ، الفوز المبین، یہ واضح کامیابی ہے، مبین، کھلی واضح، فوز کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، جو فائز ہے، فے الف حمزہ سے، فائز ہونا، کسی مقام پر، کسی سیٹ پر، کسی عہدے پر فائز ہونا، تو وہ یقیناً جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اس لیے اس کو فائز کہتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیں، جو شخص کو بریکٹ میں کریں، وہ اس سے ٹال دیا گیا، کیا؟ اس دن کا عذاب، جو اس سے، یعنی اس کے دن کے عذاب سے ٹال دیا گیا، بچا لیا گیا، تو یقیناً اس پر رحم کیا، کس نے؟ اللہ نے، اور یہ واضح کامیابی۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں، واپس آ جائیے آیت نمبر 14 پر۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ کل، فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کی زبان مبارک سے یہ بات کلوائی جا رہی، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بنا لوں؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لوں، ولی بنا لوں؟ یعنی یہ سوالیہ انداز ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے میرے لیے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں، کسی اور کو ولی بناؤں۔ اور اللہ کی
صفات کیا ہیں؟ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ کیا کوئی اور ہے کائنات کے اندر؟ نہیں ہے۔ دوسری صفت یہ گرمائی کہ وہ کھلاتا ہے، وہ رازق ہے۔ کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں۔ تو جو رازق ہوگا، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہوگا، جو ان کا کنٹرول سنبھالنے والا ہوگا، جس کی بادشاہت ہوگی، اسی کو ولی بنایا جا سکتا ہے۔ ولا یطعم، اور وہ کھلایا نہیں جاتا۔ جو الہ ہے وہ کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، نہ اس کو کوئی کھلاتا ہے۔ یہاں پر جتنے بھی لوگوں نے باطل معبود بنائے ہیں، اس کا کلا کما کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جو کھاتا نہ ہو انسانیت میں سے، جو انسانوں میں سے الہ بنائے ہیں لوگوں نے۔ اور اگر وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ آگے فرمایا، دوسری بار فرمایا، آپ کہہ دیں، فرما دیں کہ مجھے تو حکم ہے کہ میں پہلا ماننے والا بن جاؤں، یعنی ادھر سے اللہ کا حکم ہو اور ادھر سے مان لوں۔ اور ایسا ہی کرتے ہیں انبیاء کرام کہ اللہ کی بات، اللہ کا حکم من و ان مانتے ہیں، جیسے ہوتا ہے اسی طرح مانتے ہیں اور فوری مانتے ہیں۔ اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یہ بھی بظاہر خطاب تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ پیغمبر تو شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے آتے ہیں، اپنا سکون برباد کر لیتے ہیں، لیکن لوگوں کو غیر اللہ سے کاٹ کر اللہ کی طرف لگاتے ہیں، شرک سے بچاتے ہیں، کفر سے بچاتے ہیں۔ تو یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سننے والے سن لیں کہ اگر اس قدر جلیل المرتبت پیغمبر کو یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اگر کوئی اور کرے گا تو پھر وہ بچ نہیں پائے۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا، آپ کہہ دیں، آپ کی زبان اسد سے کروایا کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کروں، اپنے رب کی نافرمانی کروں، اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کے عذاب۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوگی تو وہ عذاب سے دوچار ہوگا۔ اس لیے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، یہ اس کی اہمیت کی تاکید کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس دن اس سے ٹال دیا گیا، یعنی اس دن کے عذاب سے، تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کیا، اور یہ واضح کامیابی ہے۔ اس میں دو چار باتیں بہت عام ہیں۔ ایک تو جو قیامت کو عذاب سے بچ گیا وہ کامیاب وہی بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس پر اللہ نے یقیناً رحم کیا۔ اللہ کے رحم کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی قیامت کو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کے سامنے آپ کی زندگی تھی، آپ کا لین دین تھا، آپ کا کردار، اخلاق اور آپ کا دن رات تھا، انہوں نے سوال کر دیا کہ کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی۔ تو گویا کہ اپنی نیکی پر، اپنی عبادت پر کوئی فخر اور تکبر نہ کرے کہ میں اپنی محنت کے بل بوتے پر جنت میں چلا جاؤں گا۔ یہ اللہ کا رحم ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، پھر اللہ کا رحم ہوگا، تو پھر انسان جنت میں جائے گا، اور یہ واضح کامیابی ہے۔ تو ہم اس شخص کو کامیاب سمجھتے ہیں جو دنیا کے اندر بڑا کچھ بنا لے، حالانکہ اللہ آخرت کی کامیابی کو واضح کامیابی فرما رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قیامت کے عذاب سے بچائے اور ہمیں واضح کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.